اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ القمر کی بالکل آخری آیات پر بات کر رہے ہیں، وہ مقام جہاں تمام پچھلی کہانیاں اپنے انجام کو پہنچتی ہیں۔ یہ جو کچھ غور و فکر ہے، یہ میر علی شاہ کے لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن کے مواد پر مبنی ہے، جو ہمیں ایک بہت گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ ہمارے دل کی آخری منزل آگ ہے یا باغ؟ اور یہی وہ طاقتور جملہ ہے جو اس سارے تجزیے کا مرکز ہے۔ دو حتمی منزلیں جن کی طرف ہر دل، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، سفر کر رہا ہے۔ یہ صرف آخرت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روح کے اندر کی حقیقتوں کا ایک گہرا انکشاف ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ سفر باہر سے اندر کی طرف ہوگا۔ ہم ان آیات کے تاریخی پس منظر سے بات شروع کریں گے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے گہرے ذاتی اور روحانی معنی تک پہنچیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ظاہری اور تاریخی تفہیم سے شروع کرتے ہیں۔ یہ آخری آیات حق کا انکار کرنے والوں کو چار بالکل فیصلہ کن اور غیر متزلزل پیغامات دیتی ہیں۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ کوئی بھی گروہ، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، نتائج سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرا، دنیاوی طاقت اور اتحاد آخرکار بے معنی ثابت ہوتے ہیں۔ تیسرا، اللہ کا حکم ناقابل تصور تیزی سے آتا ہے، پلک جھپکنے میں نافذ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں صرف دو ہی حتمی منزلیں ہیں، آگ اور باغ۔ یہ آیت انسانی تکبر کا سیدھا سیدھا جواب ہے۔ یہ ایک لازوال اخلاقی اصول کو واضح کرتی ہے کہ جھوٹ اور غرور پر کھڑی طاقت آخر کار تباہ ہو جاتی ہے۔ مفسرین اسے جنگ بدر کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا پیغام ہر دور اور ہر گروہ کے لیے ہے۔ اچھا، اب ہم ظاہری دنیا سے باطنی دنیا کی طرف بڑھتے ہیں۔ صوفیاء کرام ان آیات کو دل کی آخری حالتوں کے بیان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ صرف تاریخی واقعات نہیں ہیں، بلکہ ہماری روح کے اندر ہونے والے عمل ہیں۔ یہاں جو کہا گیا ہے کہ جتھا شکست کھا جائے گا، یہ دراصل دل کے جھوٹے سہاروں کے ٹوٹنے کی علامت ہے۔ جب انسان اپنی عقل، اپنی خواہشات اور اپنی انا پر بھروسہ کرتا ہے تو ایک ایک کر کے یہ سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ اقتباس تو شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ قیامت صرف مستقبل میں آنے والا کوئی کائناتی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی ذاتی لمحہ ہے، جب انسان پر اپنی حقیقت اور جواب دہی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یہ خود شناسی کا لمحہ ہے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ دو منزلیں آگ اور باغ، یہ صرف باہر کی جگہیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اندر کی حقیقتیں ہیں۔ یہ وجود کی وہ حالتیں ہیں جنہیں انسان خود اپنے اندر پروان چڑھاتا ہے۔ یہاں ان دو اندرونی حالتوں کا فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف آگ ہے، یعنی افراتفری، پچھتاوا اور روح کا بکھر جانا۔ دوسری طرف باغ ہے، یعنی سکون، وسعت اور خود سے مکمل ہم آہنگی۔ تو پھر یہ باغ والے راستے کی حتمی منزل کیا ہے؟ وہ ہے مقعد صدق، یعنی دل کا اپنے حقیقی گھر کو پا لینا، جہاں وہ اللہ کے حضور سچائی، استحکام اور قربت محسوس کرے۔ اور قرآن کی خوبصورتی دیکھیں کہ ہر نتیجہ بہت احتیاط سے ناپا جاتا ہے۔ اس کی باریکی زبان کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کا کوئی بھی لفظ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ گہرے معنی رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جدول دکھاتا ہے کہ کلیدی الفاظ کی عددی قدریں بھی ان کے روحانی معنی کی عکاسی کرتی ہیں۔ سکر یعنی آگ کا عدد 9 ہے، جو ایک بند دائرے کی علامت ہے، جبکہ صدق یعنی سچائی کا عدد 1 ہے، جو وحدت اور اللہ کی طرف واپسی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور یہ جو قدیم روحانی تصورات ہیں، یہ آج کے جدید علوم جیسے نفسیات اور اخلاقیات سے بھی گہری مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ کوئی منمانی تقدیریں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ حالتیں ہیں جن کی تعمیر انسان خود کرتا ہے۔ تو اب لہجہ مزید غور و فکر کی طرف جاتا ہے۔ یہ آخری آیات اس تقدیر پر سوچنے کی دعوت ہیں جسے ہم سب ہر روز بنا رہے ہیں۔ یہ سوال خود سے پوچھنے کا ہے کہ ہم کن جھوٹے سہاروں پر انحصار کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہماری انا ہے، لوگوں میں اپنی شبیہ ہے، یا محض دنیاوی خلفشار؟ یہ سوال زندگی کے ان لمحات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جب کوئی حقیقت واضح ہوئی ہو، کوئی پردہ اٹھا ہو یا کسی عمل کا نتیجہ سامنے آیا ہو۔ اور یہ پوری صورت کا مرکزی سوال ہے کہ روزمرہ کے اعمال اور انتخاب کے ذریعے ہم اپنے دل پر کیا لکھ رہے ہیں، آگ یا باغ؟
قرآن کا آخری پیغام نرم ہے لیکن غیر متزلزل ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بنا رہا ہے۔ ہر انتخاب، ہر عادت اور یہاں تک کہ ہر خاموشی بھی یا تو آگ کی طرف ایک قدم ہے یا باغ کی طرف۔ اے اللہ، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو سچ کی طرف جھکے، وہم کی طرف نہیں۔ ہماری اندرونی قیامت کو بیداری کا لمحہ بنا، پچھتاوے کا نہیں۔ ہمارے لیے وسعت کی تقدیر لکھ، آگ کی نہیں، سچائی کی تقدیر، خود فریبی کی نہیں، قربت کی تقدیر، دوری کی نہیں۔ آمین۔